السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک الاخلاص فی القول والعمل واعوذ بک من الریاء والسمعہ وحب الشہرۃ والظہور۔ معزز سامعین و ناظرین، امید واثق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سنہ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ماہ شعبان اور ہمارے معاشرتی رویے، اس لحاظ سے گفتگو کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ کے ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ شیخ ریاض عاقب صاحب الاثری حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ محترم نائب شیخ الحدیث ہیں جامعہ دارالحدیث رحمانیہ ملتان میں، اور اسی طرح شیخ کی الحمدللہ بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں امام بخاری اور سماجی مسائل کے نام سے 600 صفحات پر مشتمل ایک انتہائی خوبصورت کتاب وہ شائع ہو چکی ہے۔ شیخ سے بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ شیخ ٹائم دینے کا سنہ اسٹوڈیو کو بہت ہی شکریہ، آپ نے انتہائی مصروف اوقات میں سے وقت نکالا۔ بارک اللہ فیک، زادک اللہ فی علمک وعملک۔ ایاکم بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم، پہلا میرا سوال ہے کہ جس طرح دوسرے چند مہینوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس طرح حرمت والے مہینے ہیں یا رمضان کا مہینہ ہے، اس طرح ماہ شعبان کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر جمیل اور حمد جلیل کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ جس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی اچھا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد میں سنہ اسٹوڈیو کے ذمہ داران، بالخصوص محترم فضیلت الشیخ نصر اللہ خالد حافظہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے، ماہ شعبان اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے۔ جی۔ اس کی کوئی خاص فضیلت تو ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ الغرض یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں روزانہ کی بنیاد پر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ہفتہ وار بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، اور سالانہ اللہ کے ہاں اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس اعتبار سے ماہ شعبان کی یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس کی فضیلت کو، اہمیت کو یہ حدیث اجاگر کرتی ہے۔ شیخ محترم، اس مہینے میں روزے رکھنا، خاص طور پر اس ماہ کو مخصوص کر کے، وہ کیسا ہے؟ ماہ شعبان نفلی روزوں کے اعتبار سے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ صحیح۔ جس طرح رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان یعنی رمضان کے روزہ رکھتے تھے، اسی طرح کثرت سے نبی کریم شعبان کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جی کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان، صحیح، کہ رسول کریم کے ہاں مہینوں میں پسندیدہ جو مہینہ جس میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یعنی رمضان کے علاوہ یعنی سب سے رمضان تو فرضی وہ رکھنے ہی، جی جی بالکل، تو باقی مہینوں کی بنسبت شعبان میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی بہت زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ جامع ترمذی میں ہی ہے
اکثر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، جی اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی کہ اللہ تعالیٰ رمضان اور شعبان میں یعنی مسلسل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی بہت ساری حدیث سے، جس میں بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، سنن کے اندر حدیث موجود ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان کے اندر روزے رکھنا ہی مسنون عمل ہے۔ شیخ محترم، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے وہ شعبان اور رمضان کے ہی رکھتے تھے، تو شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے عبداللہ بھائی سوال کیا ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت روزوں کی حکمت کیا ہے۔ جی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کثرت سے کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایک حکمت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری کرنا، صحیح، یعنی اپنے آپ کو بندہ تیار کر لے کہ ماہ رمضان کے اندر میں روزے رکھوں گا۔ بالکل، لیکن ایک بہت ہی اہم اس کی حکمت سنن نسائی کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، اس جی میں عبارت ہے، جی جی سیدنا اسامہ بن زید رضی اس اللہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، آپ باقی مہینوں کی بنسبت ماہ شعبان میں نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ جی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اکثر غفلت کا شکار ہیں، صحیح، یعنی وہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ وہ شعر ترفع الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کے ہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے جی جی کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سمیع و بصیر ہے، بالکل، اس کے باوجود اللہ کے جو فرشتے ہیں جی وہ اللہ کے ہاں اعمال کو پیش کرتے ہیں، صحیح، اور یعنی آپ سال بھر کے جو یعنی اعمال سال مر کے جس کو آپ سالانہ رپورٹ کہہ لیں، جی جی بالکل، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے۔ جی آپ نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں، میں روزے کی حالت میں۔ صحیح، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعرات کا روزہ جی جی جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا یعنی ثابت ہے، سوموار کا اور اسی طرح جمعرات کا جمعرات رسول کریم بالکل، علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح، یعنی یہ ہفتہ وارہ جو رپورٹ ہے اللہ جی کے جی جو پیش ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اہتمام۔ شیخ محترم، یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کر دیا آپ نے۔ یہ اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو سالانہ رپورٹ ہے، اس کا تعین بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ یہ کس رات یا کس دن کو، ماہ شعبان کی کس تاریخ کو پیش کیے جاتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کس رات کو پیش ہوتے ہیں۔ حدیث کے عموم سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو پورا مہینہ ہے صحیح، اس میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، صحیح، یعنی پورے مہینے کی پورے کسی بھی مہینے تاریخ کسی بھی کو، تاریخ، کسی بھی، اور اس میں کوئی تعین نہیں ہے، صحیح، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان جی کو جی بالکل، اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ 15ویں شعبان کو خاص طور پر یعنی اس کو خاص کر لینا کہ پیش ہوتے ہیں، اس کی کوئی بھی واضح کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و سنت سے۔ صحیح، جی جی، یعنی پورا ایک مہینہ جو ہے اس میں کسی بھی دن کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رسول نہیں ہے کریم کسی نے- صحیح سند ہاں سے۔ جی، رسول کریم نے اس کا کوئی تعین نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہہ دیا وہ شہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے ہوتے ہیں۔ جاتے ہیں، صحیح۔ شیخ محترم، نصف شعبان کی یعنی 15ویں شعبان کی کوئی خاص فضیلت احادیث مبارکہ یا قرآن مجید میں کوئی خاص فضیلت ملتی ہے؟ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کو جو عمومی طور پر ہمارے ہاں عرف عام میں شب برات کے نام سے جی جی جو بالکل، مرسوم کی جاتی ہے، جی اس کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق، اس رات کی اہمیت کے متعلق کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ صحیح، امام ابن العربی رحمہ اللہ نے رحمہ احکام القرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اس بارے کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس کی فضیلت کے متعلق یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات اس بارے میں آتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں، موضوع، من گھڑت ہیں۔ صحیح، مثلا ایسی روایات ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات وہ بندوں کی طرف دیکھتے ہیں صحیح، اور تمام امت کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معاف فرما دیں، بالکل اس طرح، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، جی جی یہ ضعیف روایت ہے۔ اگرچہ بعض محققین نے
کچھ روایات کو ان کی تصحیح کی ہے، صحیح، لیکن راجح موقف کے مطابق وہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہی ہیں۔ صحیح، مثلا ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نصف شعبان کو جھانکتا ہے اور ہر شخص کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے یا وہ شخص جس کے دل کے اندر کینہ جی ہو۔ نا، بالکل صحیح، یہ ابن ماجہ وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ جی اگرچہ بعض محققین نے اس کی تصحیح کی، لیکن راجح موقف کے مطابق یہ روایت بھی قابل اعتبار نہیں ہے، صحیح نہیں۔ جی شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نصف شعبان کے حوالے سے جو روایات ہیں یا جو اس حوالے سے اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا۔ شیخ محترم، یہ نصف شعبان کی رات شب برات کے طور پہ منائی جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بالکل عام ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو منایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب اس کی فضیلت میں کچھ ثابت نہیں ہے تو پھر اس رات کی شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ جی اصل میں ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، یہ اکثر جو ہیں وہ اللہ کی عبادات سے غافل ہیں۔ ان کو کوئی شارٹ کٹ راستہ جو چاہیے، یعنی کوئی ایک رات یا 2 راتیں مل جائیں بس وہ پوری زندگی کے لیے کیا وہ کافی ہے، یعنی باقی دنوں میں جیسا دل چاہے وہ باقی دنوں میں چاہیں وہ کرتے رہیں۔ نہیں، تو اس اعتبار سے یہ رات بھی ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گئی ہے۔ صحیح، بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ قرون اولیٰ کے اندر، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرات صحابہ کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ صحیح، یہ بعد میں جو ضعیف روایات جب عام ہوئیں اس بنا پہ یہ بھی کہ عام ہو گئی۔ صحیح، تو بعض لوگ اس سے یعنی اس رات کو بدعات اور خرافات بھی کرتے ہیں، اور اس کی جو حقیقت ہے اصل میں، ویسے فارسی زبان میں شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، رات کو، اور برات کہتے ہیں کہ نجات، یعنی آزادی کی رات۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم کی آزادی کی رات ہے، صحیح، اور اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مخصوص عبادات کر لی جائیں، صحیح، اگلے دن روزہ رکھ لیا جائے، ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی اصل پیچھے نظریہ یہی ہے کہ جہنم سے آزادی کی رات۔ باقی جو ہے عبادات سارا سال نام بھی کریں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ انسان کا جو تصور ہے انتہائی غلط ہے۔ صحیح، پھر بعض لوگ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے، سورہ دخان کی آیت نمبر 3-4، جی اس میں بالکل، اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، جی بالکل، کہ ہم نے اس کو قرآن کو ببرکت رات میں نازل کیا ہے۔ صحیح، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ببرکت رات سے مراد شب برات ہے، صحیح، 15ویں شعبان، 15 شعبان۔ صحیح، حالانکہ جو جمہور علماء کا موقف ہے، اس سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے۔ جی لیلۃ القدر کی جی، رات، صحیح، یعنی اکثر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔ بلکہ سب سے جو بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، القرآن یفسر بعض بعضا، بعض، کہ قرآن بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ بالکل، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ کیا ہے۔ کیا ہے، بالکل صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر میں واضح کر دیا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بالکل، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ جی تو کیا شب قدر یہ 15 شعبان کو ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں، جو شب قدر ہے وہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے، آخری بلکہ عشرے میں، آخری بالکل، عشرے میں۔ اور سورہ البقرہ کے میں اندر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صحیح، کہ ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے۔ صحیح، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لیلہ مبارکہ سے مراد وہ شب قدر کی رات ہے، جی بالکل، جو ببرکت رات ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ سال کے جو فیصلے فرماتے ہیں۔ جی بالکل، یہ نہیں ہے کہ وہ 15ویں شعبان کو مراد ہے۔ یہ جو قول ہے یہ اکرمہ کی طرف منسوب ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ شاذ قول ہے، صحیح بات، اور دوسرے نمبر پر جو اکرمہ کے شیخ محترم ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی یہی مراد لیتے ہیں کہ اس سے شب قدر مراد ہے۔ صحیح، صحیح۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کے باقی جو شاگردان ہیں، جی جی، قتادہ ہیں اور اسی مجاہد طرح ہیں، جی دیگر جو ان کے شاگردان ہیں، وہ بھی اس سے شب قدر مراد لیتے ہیں۔ صحیح، تو اور اسی طرح جو جمہور مفسرین ہیں، جی، امام طبری ہیں، امام قرطبی ہیں، امام ابن العربی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، جی، اور اس طرح علامہ شوکانی ہیں، ان تمام نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ اس رات سے مراد وہ شب قدر کی مراد ہے۔ یہ شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہے وہ مراد نہیں ہے۔ صحیح، لہٰذا
اس یعنی آیت مبارکہ سے استدلال کر کے یعنی اس سے شب برات مراد لینا یہ انتہائی کے غلط ہے، بلکہ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اس سے یہ شب برات مراد لینا باطل ہے، صحیح، اور اللہ پر بہتان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود واضح فرما رہے ہیں جی کہ اس سے مراد کے شب قدر مراد ہے، نہ کہ شب برات جو ہمارے ہاں مروج ہے وہ مراد نہیں ہے۔ شیخ محترم وہ ابن العربی اور ابن عربی یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ابن العربی جو ہیں وہ مفسر ہیں اور ابن عربی جو ہیں وہ اور ہیں۔ جی آپ نے اچھا سوال کیا ہے عوام الناس کے لیے کہ ایک ابن عربی ہے، جی بالکل، وہ صوفی ہیں، جی یعنی جن کی کتابوں کا نام فتوحات مکیہ ہے، جی جی فصوص الحکم ہے، جی جی، تو وہ صوفی تھے، تصوف میں وہ بہت ہی آگے چلے گئے تھے۔ جی جی، اور دوسرے ابن العربی الف لام کے ساتھ، جی یہ ابن العربی مالکی ہیں اور مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ صحیح، تو ان کی کتابیں جو احکام القرآن کے نام سے اسی میں انہوں نے کیا وضاحت فرمائی۔ جی بالکل، جی شیخ محترم یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اصل میں جو فضیلت ہے وہ شب قدر کی ہے، لیلۃ القدر کی ہے، شب قدر کی، جی بالکل، ماہ رمضان کی جو راتوں آخری عشرے میں آتی وہ مراد ہے۔ صحیح بات۔ جی جی، شیخ محترم ہمارے ہاں شب برات کو آڑ کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس میں آتش بازی کی جاتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں قبرستان میں، اور ایک نظریہ ہمارے ہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس رات روحوں کی واپسی ہوتی ہے گھروں کے اندر، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے لیے جو بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ بالکل علیہ صلی اللہ السلام علیہ کی ذات مبارکہ ہے، جی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جی بالکل، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اس رات میں کیا چراغاں کیا ہے، یا اسی طرح یہ تصور دیا ہے امت کو کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں، جی اسی طرح کیا ہے آپ حلوہ تقسیم کریں، یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح، اسی طرح قرون اولیٰ میں حضرات صحابہ سے تبع تابعین سے ثابت نہیں، صحیح، بلکہ ملا علی قاری لکھتے ہیں الموضوعات الکبریٰ کے اندر جی کہ یہ تصور کرنا کہ شب یعنی برات کو 15 شعبان کو روحیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں بدعت ہے، صحیح، نبی کریم علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وخیر الہدی ہدی محمد، صلی اللہ سب سے بہترین اسوہ نمونہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، بے شک، بشر الامور محدثاتها، اور بدترین جو اعمال ہیں وہ بدعات ہیں، صحیح، اور ہر بدعت کے گمراہی ہے، جی اور نسائی میں آتا ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے۔ اس طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو انسان ہمارے اس دین میں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے، یعنی بدعت ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ اللہ کے مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جی، لہٰذا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، چراغاں کرنا یا آتش بازی کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ فضول خرچی بھی ہے، بالکل، آتش بازی کرنا یا چراغاں کرنا یہ فضول خرچی میں آتا ہے، اور اللہ کریم کیا فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ آپ فضول خرچی نہ کریں، اور فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، لہٰذا اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اسی میں خیر و برکت ہے۔ ویسے بھی شیخ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آتش بازی کی طرف ترغیب دی گئی ہو، یا پھر اس طرح کا کوئی تصور رکھا گیا ہو کہ روحیں واپس آئیں گی اور لوگ جو ہیں وہ ڈھولوں کی تھاپ پہ وہ ناچ گانا ہو، اس طرح کا عبادت میں تو کوئی بلکہ شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ جو اعتقادات ہیں یا تصورات ہیں یہ ہندوؤں سے ہمارے پاس آئے ہیں، روحوں کا آنا، جی جی جیسا بالکل، کہ ان کا یہ نظریہ ہے آواگون کا، تناسخ کے ارواح کا، جی جی روحوں کا واپس آنا۔ اس طرح مجوسیوں کا یہ نظریہ ہے، یعنی آگ جو پرست ہیں، جی جی، آگ کو آگے رکھ کر کے عبادت کرنا، یہ ان کی طرف سے چیزیں آئی ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ صحیح۔ ویسے شیخ قبرستان جانا اور مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی اس حوالے سے بھی بیان کر دیں کہ ان کا ویسے اس رات کی فضیلت کے علاوہ یا اس کو کچھ سمجھے بغیر ویسے جانا کس طرح ہے؟ اس رات میں تو خاص طور پہ جانا وہ تو ثابت نہیں ہے، بالکل، ویسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ قبرستان جایا کریں صحیح، اور موت کو یاد کیا کریں، جی اور فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، جی
اور یہ جو ہے قبرستان جایا کریں، یہ موت کو کہ یاد دہانی کرواتی ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ جایا کریں، بلکہ آپ نے دعا بھی سکھلائی، قبرستان میں جایا کریں اور دعا کیا کریں ان کی مغفرت کے لیے۔ یہ تو ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اس میں مرد بھی جا سکتے ہیں اور خواتین بھی جا سکتی ہیں، یعنی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے شرعی طور پر۔ بارک اللہ فیک۔ جی شیخ محترم، اسی طرح صلاۃ الالفیہ کے بارے میں کہ یہ ایک مخصوص طرح کی نماز ہے، اس میں مخصوص طریقے کے ساتھ اور مخصوص دعائیں یا مخصوص قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ وہی آپ نے جس طرح پہلے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہی ایسی ہو کہ جس میں ہم عبادات کریں اور پورا سال ہمیں چھٹی مل جائے۔ اس کی کوئی قرآن و حدیث میں حقیقت ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ ایجاد کب کی ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عبادات توقیفیہ ہیں۔ صحیح بات ہے، یعنی چاہے وہ مخصوص دن کا روزہ ہو یا عبادت ہو، نماز ہو، تو یہ دلیل کی محتاج ہے۔ جی بالکل، یعنی قرآن سے دلیل ہو یا سنت سے دلیل ہو تو ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ صحیح بات۔ لیکن اگر دلیل نہیں ہے، محض کیا ہے، من گھڑت روایات ہیں یا ضعیف روایات ہیں، کیونکہ ضعیف اور من گھڑت روایات پر دین کی بنیاد نہیں ہے۔ صحیح، دین کی بنیاد وہ قرآن پر ہے اور سنت صحیحہ پر ہے، حدیث صحیحہ پر ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے، یعنی 15 شعبان کو رات کے وقت بعض لوگ صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں، 100 رکعت، جی بالکل، اور پھر اس میں اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو 100 رکعت پڑھے گا مخصوص جو طریقے کے ساتھ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا۔ صحیح، اس قسم کی جو روایات ہیں وہ موضوع ہے، من گھڑت ہیں۔